آپ کے دین کے بارے میں ان کے اعتراضات اور ان کی طرف سے شبہات شکوک ان کی کوئی پرواہ نہ کر لے، بس رب کا جو حکم ہے وہ صاف صاف واضح کر کے کھول کے بیان کرے۔ اللہ فرماتے ہیں ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ صحابہ کرام پہلی حدیث میں نے پڑھ لیا کہ جس طرح میرے طریقے پر چلتے ہو سب میرے صحابہ کرام کے طور طریقوں پر چلو، کیونکہ اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو میرے صحابہ کرام کے طور طریقوں کے اوپر اعتراضات کریں گے۔ تو اللہ کے رسول نے پہلے ہی بتا دیا میرے طور طریقہ، میرا طور طریقہ اور میرے خلفائے راشدین کا طور طریقہ وہ ایک ہے۔ میرے صحابہ نے جو عمل اپنایا سمجھ لو وہ عمل میرا ہے، اس کو اپنانا پڑے گا۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، اگر اللہ کے رسول سے محبت کرنا چاہتے ہو تو طور طریقوں کو وہ جس طرح رسول اللہ کے طور طریقے جو بالکل سند متصل سند صحیح کے ساتھ مروی ہے، مقبول ہے، اسی طریقے سے صحابہ کرام کے طور طریقے جو مقبول ہے وہ بھی رسول اللہ کے طور طریقے کہلاتے ہیں۔ لوگ اگر ایمان اس طرح کا ایمان لائیں گے، پہلے بارے میں اللہ نے آخری رکوع میں فرمایا اگر لوگ جیسا صحابہ کرام ایمان لائے اس طرح کا ایمان لائیں گے فقط اہتدوا، تب یہ لوگ ہدایت یافتہ کہلائیں گے۔ اگر صحابہ کرام والا ایمان کسی کے پاس نہیں ہوگا یہ ہدایت یافتہ لوگ نہیں کہلائیں گے، وہ گمراہ، وہ صدیق، ملحد اور کافر، مشرک، منافق کہلائیں گے۔ تو معلوم ہوا اللہ جل جلالہ نے کسی بھی انسان کے ایمان کو تولنے کا ترازو اور معیار وہ صحابہ کرام کے ایمان کو قرار دے دیا۔ یہ ترازو ہے، کوئی انسان اپنے ایمان کو توڑنا چاہتا ہے تو صحابہ کرام کی زندگی تمہارے سامنے ہے، اور وہ احادیث کے اوراق پلٹ کر کے دیکھو، قرآن کی آیات کریمہ 114 سورتوں میں 30 بابوں میں 6666 آیات کریمہ میں دیکھے تمہیں کوئی ایک صفحہ ایسا نظر نہیں آئے گا جس کے پروردگار عالم نے صحابہ کرام کی تعریف نہ کی ہو، صحابہ کرام کی زندگی کے مطابق ہر زندگی گزارنے کا نہ کہا ہو۔ ہر وقت میں، ہر صورت میں، ہر بارے میں پروردگار عالم، خلاق عالم نے صحابہ کرام کی مدح فرمائی ہے کہ میں نے اپنے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے یار عطا فرمائے، ایسے دوست عطا فرمائے، ایسے ساتھی عطا فرمائے جنہوں نے کبھی زندگی کے کسی موڑ میں کوئی بے وفائی نہیں کی، کوئی کمی نہیں کی۔ تب اللہ جل جلالہ نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، سینکڑوں آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے جا بجا تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا میں رب ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی، کیونکہ اللہ کو بھی پتا تھا بعد میں ان صحابہ کرام کے خلاف بھونکنے والے وہ کتے آنے والے ہیں، وہ ان صحابہ کرام کے اوپر اعتراضات کریں گے، اس لیے اللہ نے ایک جگہ رضی اللہ عنہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا، پھر دوسری جگہ فرمایا، تیسری جگہ ارشاد فرمایا، اور یہ اس لیے اذا تقرر فی القلب، جب بات دہرائی جاتی ہے بار بار، جب ریپیٹ کی جاتی ہے تو لوگوں کے دل میں وہ بات پکی ہو جاتی ہے۔ اللہ کا کلام ایک دفعہ کہنا بھی، ایک دفعہ اعلان کرنا بھی کافی تھا، لیکن پروردگار عالم کو پتا تھا کہ کچھ لوگ دوسرے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کریں گے، اس لیے اللہ نے جل جلالہ نے بار بار تکرار کے ساتھ ان کی شان، ان کی عظمت، ان کا کردار، ان کا رفتار اور ان کا درجہ، ان کا مقام، ان کا پیغام اللہ نے جگہ جگہ بتا دیا، تاکہ ان سے محبت کرنے والے لوگ ان کے پیغام کو پہچان کے اس کے مطابق چلے، ان کے کردار کو پہچان کے اس کے مطابق کردار ادا کریں۔ فرمایا اللہ کے رسول نے حدیث میں علیکم بسنتی، اپنے اوپر لازم کر لو میری سنت کو، میرے طور طریقوں کو، کہ میں نے شادی کس طرح کی، میں نے غمی کس طرح گزاری، اور میں نے صحت میں کیا کی کہ میں نے زندگی کیسے گزاری، اور بیماری میں نے زندگی کیسے گزاری، اپنوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاری، اور اجنبیوں کے ساتھ کس طرح زندگی گزاری۔
میرے طور طریقوں کو، ان تمام چیزوں کے اندر، مراحل کے اندر میری زندگی کا جو نقشہ ہے، جدول ہے، اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو۔ وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور لازم کرو اپنے اوپر جس طرح میرے طور طریقوں کو تمہارے اوپر لازم ہے، اسی طریقے سے میرے صحابہ کرام خلفاء راشدین المہدیین، وہ خلفاء راشدین کہ جن کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں جو سارے کے سارے ہدایت یافتہ ہے، ان کو ہدایت مل چکی ہے۔ اگر ہم ان کو ہدایت یافتہ نہ مانیں تو پھر کہ جو تمام انبیاء کرام کا سردار، اور اس نے آگے دنیا میں 40 سال کی زندگی میں نبوت ملی، اور 23 سال انہوں نے زندگی، مکی زندگی، 13 سال مدنی زندگی، 10 سال میں جو محنت کی، اگر یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے تو پیغمبر کی جو ساری محنت تھی وہ ایسی ہی چلی گئی؟ نہ